آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 60 سال کے بعد گھر کو کس طرح اس انداز میں ترتیب دیا جائے کہ ہر دن زیادہ محفوظ، آرام دہ اور خوشگوار محسوس ہو۔ پہلے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ کا گھر واقعی آپ کی عمر کے ساتھ چل رہا ہے، یا آپ اب بھی ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جو ہر روز آپ کو تھکا دیتا ہے؟ 60 سال کے بعد زندگی آسان ہونی چاہیے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی بار بار سیڑھیاں چڑھنا، کبھی ضروری چیزوں کا دور ہونا، کبھی پھسلنے کا خوف، اور کبھی ایک چھوٹا سا کام بھی غیر ضروری مشقت بن جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو عمر کا تقاضا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسئلہ ہماری عادتوں یا گھر کی ترتیب میں ہوتا ہے۔ اگر گھر کو تھوڑا سا سمجھداری سے ترتیب دیا جائے تو روزمرہ کے کام آسان، جسم پر بوجھ کم اور ذہنی سکون کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ گھر کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ ہر دن زیادہ محفوظ، آرام دہ اور خوشگوار محسوس ہو۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں۔ لائف آفٹر 62 اننگز میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ یہاں ہم بڑھاپے کو بوجھ نہیں بلکہ زندگی کی ایک خوبصورت دوسری اننگز سمجھتے ہیں، جہاں ہر دن زیادہ سکون، آزادی اور خوشی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی معلوماتی اور رہنمائی سے بھرپور ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک میں ریکویسٹ اور محبت کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ میرے دوسرے چینل پیرنٹنگ وتھ نظر جبین کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہترین نشو و نما کر سکیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیسے لائف آفٹر 60 کے لیے ہم اپنے گھر کو ایک آرام دہ گھر بنا سکتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی آپ کی روزمرہ زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے۔ میں اپنی سپیچ میں گھر کے داخلی دروازے سے لے کر ہر کونے تک ہر چیز کو ڈسکس کروں گی۔ بہت توجہ سے آپ نے میری بات سننی ہے۔ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اہم میسیج دینا چاہوں گی اور بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ گھر کی منصوبہ بندی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ سے چند سال پہلے شروع کر دینی چاہیے، جس وقت آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم ریٹائرمنٹ کے لیے مالی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر کو بھی آنے والے برسوں کی ضروریات کے مطابق تیار کرنا ضروری ہے۔ آج آپ خود چل پھر سکتے ہیں، سیڑھیاں آسانی سے چڑھ سکتے ہیں، ہر کام بغیر مدد کے کر لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جسم کی ضروریات بدلتی ہیں۔ اگر بروقت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لی جائیں تو بعد میں نہ صرف غیر ضروری اخراجات سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اپنی آزادی، سہولت اور وقار بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دانش مند انسان صرف ریٹائرمنٹ کی پلاننگ نہیں کرتا بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے گھر کی بھی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ میرا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، گھر کے داخلی راستے کو محفوظ اور آسان بنائیں۔ گھر کا داخلی راستہ صرف آنے اور جانے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کے پورے دن کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ 60 سال کے بعد جسم کا توازن پہلے جیسا نہیں رہتا۔ گھٹنوں میں درد، نظر کی کمزوری یا اچانک چکر آنے جیسی مشکلات معمولی سی بے احتیاطی کو بھی بڑے حادثے میں بدل سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے اور داخلی راستے کا جائزہ لیں۔ اگر دروازے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں تو مضبوط ہینڈ ریل ضرور لگوائیں تاکہ اس کو پکڑ کر آپ اوپر چڑھیں۔ شام اور رات کے وقت مناسب روشنی کا انتظام کریں تاکہ اندھیرے میں قدم رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر فرش ہموار نہیں یا بارش کے بعد پھسلن ہو جاتی ہے تو اسے درست کروائیں یا اینٹی سلپ سطح استعمال کریں۔ یہ بھی دیکھیں کہ دروازے کے قریب غیر ضروری گملے، جوتے، ڈبے یا کوئی اور سامان تو راستہ تنگ نہیں کر رہا۔ کئی بار انسان جلدی میں انہی چیزوں سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایسی گھنٹی یا سمارٹ ڈور بیل استعمال کریں جس کی آواز واضح ہو، یا موبائل پر بھی اطلاع دے دو۔ دروازے کے قریب ایک آرام دہ کرسی بھی رکھی جا سکتی ہے تاکہ باہر جانے یا واپس آنے کے بعد چند لمحے آرام کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، محفوظ داخلی راستہ صرف گرنے سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ گھر میں آنے جانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب گھر کا آغاز آسان اور محفوظ ہوگا تو روزمرہ زندگی بھی زیادہ پرسکون محسوس ہوگی۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے، بیٹھک
یا لیونگ روم کو آرام اور نقل و حمل کے لیے ترتیب دیں۔ بیٹھک وہ جگہ ہے جہاں ہم دن کا زیادہ حصہ گزارتے ہیں، مہمانوں سے ملتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن اگر یہی کمرہ بے ترتیبی کا شکار ہو تو ہر بار اٹھنا، چلنا یا بیٹھنا مشکل بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے فرنیچر کی ترتیب پر غور کریں۔ صوفے، میزیں اور دیگر اشیاء اس انداز میں رکھیں کہ ان کے درمیان چلنے کے لیے کھلا اور سیدھا راستہ موجود ہو۔ تنگ راستے یا بار بار مڑنے کی ضرورت عمر بڑھنے کے ساتھ گرنے کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اپنی نشست کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کریں۔ بہت نرم اور نیچے دھنس جانے والے صوفے سے اٹھنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ مناسب اونچائی والی مضبوط کرسی یا صوفہ جسم پر کم دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں یا سلائی، تسبیح یا کوئی اور مشغلہ رکھتے ہیں تو اس جگہ پر مناسب روشنی ضرور رکھیں تاکہ آنکھوں پر غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔ بجلی کے تاروں کو کھلا نہ چھوڑیں بلکہ انہیں دیواروں کے ساتھ محفوظ طریقے سے لگائیں تاکہ ٹھوکر لگنے کا خطرہ نہ رہے۔ لیونگ روم میں جن اور چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ روزانہ استعمال ہونے والی چیزیں جیسے اینک، ریموٹ، موبائل فون، پانی کی بوتل یا دوائیں ایک مقررہ جگہ پر رکھیں۔ اسے بار بار پورے کمرے میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیں، ایک اچھی بیٹھک یا لیونگ روم صرف خوبصورت نظر آنے والی جگہ نہیں ہوتی بلکہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بغیر تھکن، خوف یا غیر ضروری مشقت کے سکون سے اپنا وقت گزار سکیں۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے سونے کے کمرے کو بہتر آرام اور پرسکون نیند کے لیے تیار کریں۔ 60 سال کے بعد اچھی نیند صرف آرام کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کا اہم حصہ بن جاتی ہے۔ اگر سونے کا کمرہ مناسب انداز میں ترتیب نہ دیا جائے تو رات کے وقت معمولی سی دشواری بھی نیند خراب کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے بستر کی اونچائی پر توجہ دیں۔ اتنا اونچا یا نیچا نہ ہو کہ لیٹنے یا اٹھنے میں جسم پر غیر ضروری زور لگے یا دباؤ پڑے۔ گدا بھی ایسا ہو جو کمر اور جسم کو مناسب سہارا دے، کیونکہ بہت نرم یا بہت سخت گدا آرام کے بجائے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ بیڈ کے دونوں اطراف مناسب جگہ ہونی چاہیے تاکہ رات کو اٹھتے وقت آسانی سے چل سکیں۔ اگر آپ کو رات میں پانی پینے یا واش روم جانے کی عادت ہے تو بیڈ کے قریب چھوٹی میز پر پانی، اینک، موبائل فون اور ایک ٹیبل لیمپ رکھیں۔ اس سے اندھیرے میں چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کمرے کے پردے ایسے ہوں جو دن میں قدرتی روشنی آنے دیں اور رات کو مکمل سکون فراہم کریں۔ کمرے کا درجہ حرارت بھی نہ زیادہ گرم ہو اور نہ بہت ٹھنڈا، کیونکہ آرام دہ ماحول گہری نیند میں مدد دیتا ہے۔ غیر ضروری الماریاں، ڈبے یا اضافی سامان کمرے میں جمع کرنے سے گریز کریں۔ ایک صاف، کشادہ اور منظم بیڈ روم ذہن پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی یا موبائل کے استعمال کو محدود کریں اور چند منٹ دعا، ذکر یا گہری سانسیں لینے کی مشق کریں۔ جب سونے کا کمرہ صاف، آرام دہ اور سکون کی جگہ بن جائے تو ہر صبح جسم تازگی اور توانائی کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے۔ میرا فورتھ پوائنٹ ہے باتھ روم کو حادثات سے محفوظ بنائیں۔ گھر میں اگر کسی ایک جگہ پر سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ باتھ روم ہے، جہاں پانی، صابن اور ہموار فرش مل کر پھسلنے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے عمر کے اس مرحلے میں معمولی تبدیلیاں بھی بڑی حفاظت فراہم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے فرش پر اینٹی سلپ میٹ استعمال کریں تاکہ پاؤں مضبوطی سے جمے رہیں۔ اگر ممکن ہو تو شاور ایریا اور ٹوائلٹ کے قریب ریپ بار لگوائیں تاکہ سہارا لینے میں آسانی ہو۔ اگر زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل محسوس ہوتا ہے تو شاور چیئر یا فولڈنگ سیٹ بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ اس سے نہانے کے دوران جسم میں کم دباؤ پڑتا ہے اور توازن برقرار رہتا ہے۔ تولیہ، صابن، شیمپو اور دیگر ضروری اشیاء ایسی جگہ رکھیں جہاں انہیں لینے کے لیے جھکنا یا اوپر ہاتھ نہ اٹھانا پڑے۔ آئینہ بھی مناسب اونچائی پر ہونا چاہیے تاکہ استعمال کرتے وقت غیر ضروری حرکت نہ کرنی پڑے۔ باتھ روم کی روشنی ہمیشہ روشن اور واضح ہونی چاہیے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اگر ممکن ہو تو موشن سینسر یا نائٹ لائٹ لگوائیں تاکہ اندھیرے میں سوئچ تلاش نہ کرنا پڑے۔ پانی کے رساؤ یا ٹوٹی ہوئی ٹائلز کو معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہی چھوٹی خرابیاں بعد میں بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک محفوظ باتھ روم صرف سہولت نہیں دیتا بلکہ روزانہ کی ذاتی ضروریات اعتماد اور اطمینان کے ساتھ پوری کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
5th पॉइंट है किचन को कम थकावट वाला और आसान इस्तेमाल के काबिल बनाएं। किचन वो जगह है जहां रोज़ाना कई बार आना जाना होता है, इसलिए 60 साल के बाद उसकी तरतीब ऐसी होनी चाहिए जो जिस्म को सहूलत दे, ना कि अजाफी थकावट। सबसे पहले अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों का जायज़ा लें। चाय, चीनी, मसाले, प्लेटें, कप और दीगर ज़रूरी अशिया ऐसी अलमारियों में रखें जो सीने और कमर की सतह के दरमियान हों। इस तरह बार बार झुकने या ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारी बर्तन, आटे के डिब्बे या दीगर वज़न वाली चीज़ें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें आसानी से खिसका कर निकाला जा सके, ना कि उठाना पड़े। अगर आप खाना तैयार करते हुए ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते तो किचन में एक मजबूत स्टूल रखना फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि सब्जियां काटने या दीगर हल्के काम बैठकर किए जा सकें। गैस चूल्हे के इर्द गिर्द गैर ज़रूरी सामान जमा न होने दें, ताकि काम करते वक्त हाथ खुले रहें और आग लगने का ख़तरा कम हो। अगर चूल्हे के बर्तनों के हैंडल बाहर की तरफ हों तो उन्हें अंदर की जाने मोड़ दें, ताकि कपड़े या हाथ टकराने से गर्म बर्तन ना गिरें। किचन की सफाई को भी मामूल का हिस्सा बनाएं। तेल या पानी का एक छोटा सा धब्बा भी फिसलने का सबब बन सकता है, इसलिए काम ख़त्म होते ही फर्श साफ़ कर दें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है, माइक्रोवेव या दीगर बरकी आलात हैं तो इनकी तारें महफूज तरीके से लगाएं। एक मुनज़्ज़म किचन ना सिर्फ खाना बनाने में आसानी पैदा करता है बल्कि रोज़मर्रा की तवानाई भी बचाता है, जिससे आप बग़ैर गैर ज़रूरी मशक्क़त के अपनी पसंद के काम जारी रख सकते हैं। पॉइंट 5, सीढ़ियों और राहदारियों को हर वक्त महफूज रखें। घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने वाले रास्ते जितने साफ़ और महफूज होंगे, इतनी ही आज़ादी के साथ आप हरकत कर सकेंगे। अक्सर लोग सिर्फ कमरों पर तवज्जो देते हैं, जबकि राहदारियाँ और सीढ़ियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये वो मकामात हैं जहाँ जल्दी में कदम फिसलने या तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये यकीनी बनाएं कि रास्तों में कोई इजाफी चीज़, गमला, डिब्बा या सजावटी चीज़ ना रखी हो जो चलने में रुकावट बने। अगर घर में सीढ़ियाँ हैं तो दोनों तरफ मजबूत हैंड रेल मौजूद होनी चाहिए। हर सीढ़ी का किनारा वाज़े नज़र आना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर घर में रोशनी कम रहती हो। रात के वक्त राहदारियों में हल्की मुस्तकिल रोशनी या सेंसर लाइट्स लगाना बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि अचानक अंधेरे में चलना ख़तरनाक हो सकता है। अगर फर्श पर कालीन बिछे हैं तो इनके किनारों को अच्छी तरह फिक्स करें, ताकि वो मुड़कर ठोकर का सबब ना बने। घर में अगर बच्चे या पालतू जानवर मौजूद हों तो उनके खिलौने या दीगर अशिया रास्ते में पड़ी न रहने दें। सफाई के बाद फर्श मुकम्मल खुश्क होने तक वहां से गुजरने में एहतियात करें। अगर आपको चलने में लाठी या वॉकर इस्तेमाल करना पड़ता है तो रास्ते की चौड़ाई इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि बग़ैर रुकावट के आसानी से गुजर सकें। महफूज राहदारियाँ और सीढ़ियाँ आपको हर कमरे तक एतमाद के साथ पहुँचने की आज़ादी देती हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा आसान और बेफिक्र बना देती हैं। मेरा 7 पॉइंट है, रोशनी और हवा का ऐसा इंतज़ाम करें जो सेहत और सुकून दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। घर की खूबसूरती सिर्फ महंगे फर्नीचर या सजावट से नहीं बढ़ती, बल्कि मुनासिब रोशनी और साफ़ हवा भी उसे सेहतमंद रिहाइशगाह बनाती है। बढ़ती हुई उम्र के बाद आँखों को पहले से ज़्यादा रोशन और मुतवाज़न रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए कोशिश करें कि दिन के वक्त कुदरती रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा घर में दाखिल हो। सुबह के वक्त पर्दे खोल दें ताकि सूरज की रोशनी कमरों में फैले। ये ना सिर्फ घर को रोशन बनाती है बल्कि जिस्म की कुदरती घड़ी को भी मुतवाज़न रखने में मदद देती है, जिससे नींद का मामूल बेहतर रहता है। शाम के वक्त बहुत तेज़ या मध्यम रोशनी इस्तेमाल करने की बजाय नरम और यकसां रोशनी का इंतज़ाम करें। पढ़ने, सिलाई करने या कुरान पाक की तिलावत के लिए अलग रीडिंग लैंप रखें ताकि आंखों पर गैर ज़रूरी दबाव ना पड़े। जहां मुमकिन हो खिड़कियां रोज़ाना कुछ देर के लिए खोलें ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और बंद माहौल की बोझिल कैफियत ख़त्म हो। अगर किसी कमरे में हवा का गुज़र कम है तो पंखे या एग्जॉस्ट फैन का मुनासिब इंतज़ाम करें। पौधे लगाने का शौक़ हो तो चंद ऐसे इंडोर पौधे रख सकते हैं जिनकी देखभाल आसान हो और जो माहौल को खुशगवार बनाएं। ताहम उन्हें उस जगह ना रखें जहां चलने फिरने में रुकावट पैदा हो। साफ़ हवा, मुतवाज़न रोशनी और ताजगी से भरपूर माहौल इंसान के मूड, तवानाई और ज़हनी सुकून पर मुस्बत असर डालता है, जिससे घर वाकई आराम की जगह महसूस होने लगता है। मेरा 8th पॉइंट है,
دواؤں، اہم کاغذات اور ایمرجنسی چیزوں کے لیے ایک منظم نظام بنائیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ زندگی میں ترتیب کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہر ضروری چیز اپنی مقررہ جگہ پر ہو تو صرف وقت نہیں بچتا بلکہ غیر ضروری پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی روزانہ استعمال ہونے والی دواؤں کے لیے ایک مخصوص باکس یا آرگنائزر رکھیں۔ اگر مختلف اوقات میں دوائیں لینی ہو تو ہفتے کے دنوں کے مطابق تقسیم شدہ باکس استعمال کرنا آسانی پیدا کرتا ہے اور خوراک بھولنے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام اہم دستاویزات جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک سے متعلق کاغذات، پراپرٹی کی فائلیں، میڈیکل رپورٹس اور ضروری آپ کی رسیدیں ایک مضبوط فائل یا فولڈر میں منظم رکھیں۔ خاندان کے کسی قابل اعتماد فرد کو بھی اس جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں وقت ضائع نہ ہو۔ اپنے ڈاکٹر، قریبی رشتہ دار، ایمبولینس اور دیگر اہم نمبرز ایک نوٹ بک میں لکھ کر اسی جگہ رکھیں۔ صرف موبائل فون پر انحصار نہ کریں۔ موبائل، چارجر، ایکسٹرا چشمہ، بیٹری، ٹارچ اور ضروری چابیاں بھی ایک مقررہ جگہ پر رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مل جائیں۔ ہر چند ماہ بعد اس جگہ کا جائزہ لیں اور غیر ضروری کاغذات الگ رکھیں اور ایکسپائرڈ میڈیسن کو الگ کر دیں۔ ایک منظم نظام آپ کو ذہنی اطمینان دیتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ضرورت کے وقت ہر اہم چیز بغیر گھبراہٹ کے فوری طور پر دستیاب ہو جائے گی۔ 9واں پوائنٹ ہے، گھر میں ایسا گوشہ بنائیں جو دل اور ذہن کو سکون دے۔ گھر صرف آرام کرنے کی جگہ نہیں بلکہ وہ ماحول بھی ہے جہاں انسان اپنے دل، ذہن اور روح کو نئی طاقت دیتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے بعد جب زندگی کی رفتار کچھ دھیمی ہو جاتی ہے تو روزانہ چند لمحے اپنے لیے نکالیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا گوشہ مخصوص کریں جہاں بغیر کسی خلل کے سکون سے بیٹھ سکیں۔ یہ جگہ کسی بڑے کمرے کی محتاج نہیں بلکہ ایک کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی آرام کرسی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اس جگہ کو اپنی پسند کے مطابق ترتیب دیں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو جائے نماز، قرآن پاک یا تسبیح وہیں رکھیں تاکہ ہر بار تلاش نہ کرنا پڑے۔ اگر مطالعہ پسند ہے تو چند پسندیدہ کتابیں یا ڈائری رکھیں جہاں روزانہ چند صفحات پڑھنے یا اپنے خیالات لکھنے کی عادت بن سکے۔ کچھ لوگ خاموشی میں بیٹھ کر گہری سانسیں لیتے ہیں جبکہ کچھ پرندوں کی آوازیں یا ہلکی تلاوت سن کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ جگہ آپ کو دنیا کی مصروفیات سے چند لمحوں کے لیے الگ کر دے۔ اپنے خاندان کو بھی بتائیں کہ جب آپ اس گوشے میں ہوں تو وہ آپ کے سکون کا احترام کریں۔ یہ روزانہ کا مختصر وقت ذہنی تھکن کم کرتا ہے، دل کو اطمینان دیتا ہے اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں ایسا اہم مقام بنا لیتا ہے جہاں اسے حقیقی سکون ملے تو پورا گھر صرف رہائش نہیں بلکہ قلبی آسودگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرا 10واں پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مستقبل کو ذہن میں رکھ کے گھر کو عمر دوست بنائیں۔ زیادہ تر لوگ گھر میں تبدیلیاں اس وقت کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی جائے۔ اگر آج آپ صحت مند اور متحرک ہیں تو یہی بہترین وقت ہے کہ اپنے گھر کو آنے والے برسوں کے لیے بھی موزوں بنائیں۔ ایسی تبدیلیاں کریں جو آپ کو زیادہ عرصے تک خود مختار رہنے میں مدد دیں اور دوسروں پر انحصار کم سے کم ہو۔ گھر کی مرمت، بجلی کی وائرنگ، پانی کے پائپ لائن، دروازوں کے لاک، دیگر بنیادی چیزوں کی وقتاً فوقتاً چیکنگ کرواتے رہیں تاکہ اچانک خرابی بڑی پریشانی نہ بنے۔ اگر کبھی چلنے پھرنے میں مشکل پیش آئے تو واکر یا ویل چیئر کے استعمال کے لیے بھی پہلے سے مناسب جگہ کا خیال رکھیں۔ ایسے فرنیچر کا انتخاب کریں جو مضبوط ہو، آسانی سے حرکت نہ کرے اور برسوں تک محفوظ رہے۔ ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھائیں، ویڈیو ڈور فون، سمارٹ ڈور بیل، ایمرجنسی الارم، خودکار لائٹس یا آواز سے چلنے والے آلات روزمرہ زندگی کو کہیں زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ سیٹ اپ وقت سے پہلے کریں۔ اسی طرح گھر کی دیکھ بھال کا ایک سالانہ منصوبہ بنائیں تاکہ چھوٹی خرابیاں وقت پر ٹھیک ہوتی رہیں۔ یاد رکھیں، عمر دوست گھر کا مطلب مہنگا گھر نہیں بلکہ ایسا گھر ہے جو وقت کے ساتھ آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے آپ کا ساتھ دیتا رہے۔ جب آپ مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں تو بڑھاپا خوف کا نہیں بلکہ اعتماد، وقار اور آزادی کے ساتھ گزرا جانے والا خوبصورت سفر بن جاتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیے، بڑھتی ہوئی عمر
کے ساتھ زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیشہ بڑے فیصلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر فرق ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آتا ہے جو ہم اپنے ہی گھر میں کرتے ہیں۔ ایک محفوظ داخلی راستہ، کمفرٹیبل لیونگ روم، پرسکون بیڈ روم، محفوظ باتھ روم، منظم کچن، کھلے راستے، مناسب روشنی، ترتیب سے رکھی ہوئی ضروری چیزیں اور سکون کا ایک اپنا گوشہ، یہ سب مل کر ایسا گھر بناتے ہیں جہاں صرف رہائش نہیں بلکہ اطمینان بھی ملتا ہے۔ اپنے گھر کو اس طرح ترتیب دینا دراصل اپنی عزت نفس، آزادی اور صحت میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ جب روزمرہ کے کام آسان ہو جاتے ہیں تو جسم پر بوجھ کم پڑتا ہے، ذہن پرسکون رہتا ہے اور انسان دوسروں پر کم انحصار کرتا ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کا ہر بزرگ حقدار ہے، وقار، سہولت اور اعتماد کے ساتھ جینے والی زندگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور اپنے بہن بھائیوں، دوستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو 60 سال یا اس سے زیادہ عمر میں ایک بہتر اور آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنا دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ زندگی کے اس خوبصورت سفر یعنی لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز سے متعلق ہماری ہر نئی رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سکون، عزت اور خوشیوں سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے۔